اللہ الرحمن الرحیم قولہ لأن ما یجب ان یعلم فی المنطق، یہ عبارت جو ہے قطبی کی ہے نا، وہاں اس بات پر دلیل حصر بیان کی جا رہی تھی کہ میری یہ کتاب ایک مقدمہ، 3 مقالے اور ایک خاتمے پر منحصر ہے۔ تو دلیل حصر بیان کرتے ہوئے کہا گیا کہ منطق میں جن چیزوں کا جاننا ضروری ہے وہ یا تو موقوف علیہ باتیں ہوں گی یا موقوف باتیں ہوں گی۔ یعنی منطق میں جن باتوں کو ہمیں جاننا ضروری ہے ان باتوں کی حیثیت 2 طرح کی ہوگی۔ کچھ باتیں وہ ہوں گی کہ اس کو جانے بغیر دوسری بات کو نہیں جان سکتے ہیں، اور کچھ باتیں وہی ہوں گی جن کو جاننا ضروری ہے۔ تو اگر موقوف علیہ باتیں ہیں تو موقوف علیہ باتیں کہاں بیان کی جائے گی؟ مقدمہ میں بیان کی جائے گی۔ یہ عبارت کی میں کچھ تقریب ذہن کے لیے بول رہا ہوں، پیچھے کی باتیں۔ تو اس پر جو ہے میر قطبی میں ایک اعتراض کیا گیا جس میں 2 اعتراض ہیں۔ اس عبارت پر کتنے طرح کے اعتراض ہیں؟ 2 اعتراض ہے۔ اعتراض کی تفصیل یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ منطق میں جن باتوں کا جاننا ضروری ہے اس کی 2 حیثیت ہے، یا تو وہ باتیں موقوف علیہ ہوں گی یا کیا ہوں گی؟ موقوف۔ مقدمہ میں وہ باتیں بیان کی جاتی ہے جو کیا ہوتی ہے؟ موقوف علیہ، کیونکہ اس سے علم کا تصور برسمی حاصل ہوتا ہے۔ کیا حاصل ہوتا ہے؟ یہ ہم نے اس کی تفصیل پڑھ لی ہے۔ تو موقوف علیہ باتیں مقدمہ میں بیان کی جاتی ہے، اس لیے میرا یہ رسالہ ایک مقدمہ پر مشتمل ہے۔ پھر جو موقوف باتیں ہیں وہ یا تو بحث اس میں مفردات سے ہوگی یا مرکبات سے ہوگی، ہے نا، یا قضایا سے ہوگی یا اجزاء قیاس سے ہوگی۔ مفردات سے بحث ہوگی تو مقال اولا، مرکبات سے بحث ہوگی تو مقال ثانیہ، قیاس سے بحث ہوگی تو مقال ثالثہ، اور اجزاء قیاس سے بحث ہوگی، مواد قیاس سے بحث ہوگی تو خاتمہ۔ اس طرح وہاں بیان کیا گیا۔ کس میں؟ قطبی میں۔ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ آپ حضرت یہ کہہ رہے ہیں کہ جن چیزوں کا منطق میں جاننا ضروری ہے وہ 2 طرح کی ہے، تو اس کا مطلب موقوف، ایک موقوف علیہ اور ایک موقوف۔ تو موقوف علیہ بات بھی منطق ہی ہے، جبھی تو آپ کہہ رہے ہیں جیسے کوئی کہے کہ علم فقہ میں جن باتوں کا جاننا ضروری ہے وہ 2 طرح کی ہے، تو دونوں باتیں علم فقہ کا جز ہوگی نا، ایسی ہے نا بھائی؟ تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ منطق میں جن باتوں کا جاننا ضروری ہے وہ اس کی 2 حیثیت ہے، ایک موقوف علیہ اور ایک، تو اس کا مطلب موقوف علیہ بھی جو ہے وہ منطق ہی کا علم ہوا، اور جب منطق کا علم ہوا تو منطق کا جز ہوا۔ جیسے کتاب الصلاح علم فقہ کا ایک جز کہلائے گا کہ نہیں کہلائے گا؟ کوئی کہے کہ علم فقہ میں کتاب الصلاح کو جاننا ضروری ہے، کیونکہ کوئی کیا کہے علم فقہ میں ہاں صلاۃ کے مسائل جاننا ضروری ہے، تبھی آپ کو علم فقہ حاصل ہوگا۔ تو صلاۃ کے مسائل علم فقہ کا جز ہوگا کہ اس سے باہر ہوگا؟ صلاۃ کے مسائل علم فقہ کے اجزاء کہلائیں گے، جز کہلائیں گے۔ اسی طریقے سے کہا موقوف علیہ باتیں وہ ہے جن کا علم منطق میں جاننا ضروری ہے، تو موقوف علیہ باتیں علم منطق کا کیا ہو جائے گی؟ جز ہو جائے گی۔ اور موقوف علیہ باتیں بیان کی جاتی ہیں کس میں؟ مقدمہ میں۔ مقدمہ میں ہر علم کے مقدمے میں اس علم کے تحت جو موقوف علیہ باتیں ہوتی ہے، اس علم کے لیے جو موقوف علیہ باتیں ہوتی ہے وہ کہاں بیان ہوتی ہے؟ مقدمہ میں۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ موقوف علیہ باتوں کو علم منطق میں جاننا ضروری ہے، تو موقوف علیہ باتیں علم منطق کا جز ہو گئی، اور موقوف علیہ باتیں مقدمہ میں بیان کی جاتی ہے، تو نتیجہ نکلا کہ مقدمہ علم منطق کا کیا ہوا؟ جز ہوا۔ حالانکہ جب مصنفین اپنی کتابوں میں کسی فن کو شروع کرتے ہیں تو ایک ہے فن کی مقصود باتیں اور ایک ہے فن سے متعلق موقوف علیہ باتیں، جس کو مقدمہ میں بیان کرتے ہیں۔ تو اصول یہ ہے مصنفین کا کہ مقدمہ جس علم کا مقدمہ بیان کیا جاتا ہے تو اس مقدمہ میں جو باتیں ہوتی ہے یا مقدمہ جو ہوتا ہے وہ اس علم سے خارج ایک چیز ہے، مقدمہ اس علم میں داخل ہو کر اس کا جز نہیں ہے۔ لیکن آپ کی اس عبارت سے، کون سی عبارت سے؟ لِأَنَّ مَا يَجِبُ أَن يُعْلَمَ فِي الْمَنْطِق، منطق میں جن باتوں کا جاننا، اس عبارت سے سمجھ میں آتا ہے کہ مقدمہ جو ہے علم منطق کا کیا ہو جائے؟ یہ پہلا اعتراض ہے۔ یہ کیا ہے؟ جز ہو جائے۔ حالانکہ مقدمہ کیا ہوتا ہے؟ علم منطق کا جز نہیں بلکہ اس سے ایک خارج چیز ہوتی ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے موقوف علیہ خارج ہوتا ہے کس سے؟ جیسے میں نے سمجھایا تھا کہ طہارت موقوف علیہ ہے، نماز موقوف ہے، تو طہارت نماز سے کیا ہے؟ خارج ہے کہ داخل ہے اس میں؟ خارج ایک الگ چیز ہے۔
بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو اگر خارج نہ ہوتی تو نہانے والے کو کہا جاتا کہ نماز پڑھ رہا ہے، نہیں ہوتا؟ اگر وہ چیز خارج نہ ہوتی تو نہانے والے کو کیا کہا جاتا؟ نماز پڑھ رہا ہے۔ رکوع نماز کا جز ہے تو رکوع کرنے والے کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ وہ نماز پڑھ رہا ہے۔ لیکن طہارت حاصل کرنے والے کو یہ نہیں کہیں گے کہ وہ کیا کر رہا ہے، جو اس بات پر دلیل ہے کہ اس کا جز، تو موقوف علیہ جز نہیں ہوتا، مقدمہ موقوف علیہ ہوتا ہے، تو منطق کا جز۔ لیکن آپ کی عبارت سے کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ عبارت کیا ہے؟ لِأَنَّ مَا يَجِبُ أَن يُعْلَمَ فِي الْمَنطِق، وہ فی جو لفظ ہے اور اس کے بعد منطق جو لفظ ہے، اس سے منطق میں جن باتوں کا جاننا ضروری ہے۔ پہلا اعتراض سمجھ میں آ گیا؟ دوسرا اعتراض کہ جب اس کا جز ہو گیا، مقدمہ کیا ہو گیا؟ تو مقدمہ ہوتا ہے موقوف علیہ، اور وہ علم شروع فی العلم کیا ہوتا ہے؟ موقوف، یعنی علم منطق جو باتیں ہیں وہ ہے موقوف، اور مقدمہ کیا ہے؟ اور مقدمہ کو آپ علم منطق کا کیا مان رہے ہیں؟ تو علم منطق کا جز منطق ہوگا، علم منطق کا جز کیا ہوگا؟ تو اس کا مطلب مقدمہ بھی منطق اور شروع فی العلم بھی کیا؟ منطق۔ تو اس کا مطلب ہوگا کہ منطق موقوف ہے کس پر؟ اگر یوں کہتے ہیں کہ مقدمہ پر علم منطق کا شروع کرنا موقوف ہے اور مقدمہ کو خارج رکھتے، تب تو بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ لیکن ابھی ہم نے اعتراض کر کے آپ کو سمجھایا کہ مقدمہ منطق کا کیا ہے؟ جز ہے، مطلب منطق کا حصہ ہے، منطق کا حصہ ہے مطلب منطق ہے، یہ مطلب ہے نا؟ تو اب کہا جائے گا منطق موقوف ہے کس پر؟ مقدمہ پر، یعنی منطق کے جز پر، یعنی منطق پر۔ تو مانا ہو جائے گا کہ منطق موقوف ہے کس پر؟ اس کو کہا جائے گا توقف الشیء علی نفسہ۔ کیا کہا جاتا ہے؟ جو باطل ہے، شے کا اپنے آپ ہی پر کیا ہو جانا؟ شے خود اپنے آپ پر موقوف نہیں ہوتا، بلکہ شے اپنے غیر پر کیا ہوتا ہے؟ جیسے نماز کس پر موقوف ہے؟ نماز پر کی طہارت پر؟ طہارت پر ہے، استقبال قبلہ پر ہے، اسی طرح اس کے موقوف لے کئی ہو سکتے ہیں، ایک چیز کے موقوف لے کئی ہو سکتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں جناب؟ تو یہ دو اعتراض سمجھ میں آیا؟ اس اعتراض کا ترجمہ دیکھیے، یہ اعتراض جس عبارت میں کیا گیا اس کا ترجمہ دیکھیے۔ کہتے ہیں قیل علیہ، اقول، اقول سے وہ اعتراض کر رہے ہیں، اقول میں کہتا ہوں، میں سے مراد کون؟ میر سید شریف جرجانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں میں کہتا ہوں قیل علیہ، اس عبارت پر اعتراض کیا گیا ہے۔ لفظی معنی ہوگا اس پر کہا گیا، مطلب کیا؟ اس عبارت پر کیا کیا گیا ہے؟ اعتراض کیا گیا۔ پہلا اعتراض کیا ہے یہاں سے؟ ان ما یجب ان یعلم فی المنطق، کہ بے شک وہ چیز جس کا منطق میں جاننا ضروری ہے، یکون جزءا منہ، وہ چیز اس کا کیا ہوگی؟ جز ہوگی۔ لأن ما ہوا خارج عنہ، اس لیے کہ جو اس سے خارج ہو گئے، جزءا منہ، یہاں پرانی جو میرے پاس ایڈیشن ہے جو موبائل میں ہے اس میں جزءا کے بعد الف آنا چاہیے، کیا آنا چاہیے؟ اس میں الف نہیں ہے، نئے ایڈیشن میں الف ہے۔ لأن ما ہوا خارج عنہ، اس لیے کہ جو منطق سے خارج ہوگا، لا یعلم فیہ قطعا، اس کا منطق میں قطعی طور پر جاننا ضروری نہیں ہوگا۔ وحینئذ، اب یہ اعتراض لازم آئے گا، وحینئذ یلزم، اور اب لازم آئے گا ان یکون المقدمۃ جزءا من المنطق، کہ مقدمہ کیا ہو جائے؟ منطق کا جز ہو جائے۔ یہاں پر الف چھوڑا گیا، شاید پرانے کتاب کاتب لوگ ایسے کرتے ہوں گے۔ وہو باطل، اور یہ بات کیا ہے؟ کون سی بات باطل ہے جناب؟ کہ مقدمہ علم منطق کا ہی کیا ہو جائے؟ کیوں باطل ہے؟ لاتفاقہم علی ان مقدمۃ الشروع فی العلم خارجۃ عنہ، اس لیے کہ منطقیوں کا یا کتابیوں کا، اصحاب فنون کا کیا ترجمہ کر سکتے ہیں؟ زیادہ مناسب ہے کہ منطقی یہاں پر اس کا مرجع نکالے، حکمن، ضمیر غائب کا مرجع کبھی حکمن ہوتا ہے نا، یہاں اگرچہ منطقی ذکر پیچھے مذکور نہیں ہوئے، لیکن چونکہ علم منطق کی کتاب پڑھ رہے ہیں نا، اس لیے حکمن مذکور ہے، تو ہم کہیں گے اس لیے کہ منطقیوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ شروع فی العلم کا جو مقدمہ ہوتا ہے خارجۃ عنہ، بولو بھائی، اس سے کیا ہوتا ہے؟ خارج ہوتا ہے۔ وَأَيْضًا، یہ پہلا اعتراض ہو گیا۔ ایضاً سے دوسرا اعتراض، نشان ڈالنے کے لیے آپ وہاں لکھ سکتے ہیں بریکٹ میں یا اس میں پینسل سے، دوسرا اعتراض۔ دوسرا اعتراض یہ کہ ایضاً اذا کانت المقدمۃ جزءا منہ، کہ جب مقدمہ علم منطق کا کیا ہو جائے گا؟
ہاں ایک بات پر دوسری بات مرتب ہو رہی ہے، دوسری بات پر تیسری بات کیا ہوتی چلی جاتی ہے؟ ہاں مرتب ہوتی چلی جاتی ہے۔ جب ہم نے کہا کہ منطق میں جن باتوں کا جاننا ضروری ہے تو اس سے اس بات کا ترتب لازم آیا کہ مقدمہ علم منطق کا کیا ہو گیا، اور جب علم منطق کا جز ہو گیا تو اس سے اس بات کا ترتب لازم آئے گا کہ توقف الشیء علی نفسی لازم آئے گا۔ وہ دوسرا اعتراض یہ کر رہے ہیں، اذا کانت المقدمۃ جزءا منہ کان الشروع فیہا شروعا فی المنطق۔ تو اب مقدمہ کو شروع کرنا گویا کہ کس کو شروع کرنا ہو جائے گا؟ بولو بھائی، ہاں منطق کو شروع کرنا ہوگا۔ اذ لا معنی الشروع فیہ الا الشروع فی جزء من اجزائہ، اس لیے کہ مقدمہ کو شروع کرنے کا یہی معنی ہوگا کہ منطق کے اجزاء میں سے کسی جز کو کیا کرنا ہے؟ شروع کرنا ہے۔ ترجمہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ بچے سے ترجمہ نہیں کرا رہا میں، ایسی مفہوماً ترجمہ کرا دے رہا ہوں۔ اذ لا معنی الشروع فیہ، اس لیے کہ مقدمہ کو شروع کرنے کا اس کے علاوہ کچھ نہیں معنی ہوتا ہے۔ کیا معنی ہوتا ہے؟ الا الشروع فی جزء من اجزائہ، کہ منطق کے اجزاء میں سے ایک جز کو آپ نے کیا کر دیا؟ شروع کر دیا۔ والمفروض ان الشروع فی المنطق موقوف علی المقدمہ، حالانکہ فرض کیا کیا گیا تھا؟ معنی کیا گیا تھا کہ شروع فی المنطق موقوف ہے کس پر؟ مقدمہ پر۔ فیکون الشروع فی المنطق موقوف علی الشروع فی المقدمۃ قطعا، تو شروع فی المنطق یہ موقوف ہو جائے گا شروع فی المقدمہ پر۔ کس پر موقوف ہو جائے گا؟ اب نتیجہ کہنے شروع فی المنطق موقوف ہو جائے گا کس پر؟ شروع فی المقدمہ پر۔ اب نتیجہ کہنے کے لے گا فنقول، تو ہم کہیں گے الشروع فی المقدمۃ شروع فی المنطق، منطق مقدمہ کو شروع کرنا دراصل کیا شروع کرنا ہے؟ منطق ہی کو شروع کرنا ہے۔ مقدمہ کو شروع کرنا دراصل کیا ہے؟ اچھا، والشروع فی المنطق موقوف علی الشروع فی المقدمہ، اور شروع فی المنطق موقوف ہے کس پر جناب؟ شروع فی المقدمہ پر۔ شروع فی فیلزم، تو اب یہ بات لازم آئے گی ان الشروع فی المقدمۃ موقوف علی الشروع فی المقدمہ، کہ شروع فی المقدمہ موقوف ہے کس پر؟ شروع فی المقدمہ پر، یا شروع فی المنطق موقوف ہے کس پر؟ دونوں اس طرح بول سکتے ہیں۔ وذالک محال، اور یہ چیز کیا ہے؟ محال ہے۔ کس وجہ سے؟ توقف الشیء علی نفسی ہونے کی وجہ سے۔ وذالک محال، اور یہ بات محال ہے۔ تو پھر جواب کیا نکالیں گے جناب؟ یہ اعتراض سمجھ میں آ گیا نا؟ جواب ہم نے کیا کہا تھا کہ صرف منطق سے پہلے لفظ کتب بڑھا دیں گے۔ کیا بڑھا دیں گے؟ یعنی منطق میں جن باتوں کا جاننا ضروری ہے، تب نہ لازم آ رہا ہے کہ مقدمہ بھی علم منطق ہو جائے گا۔ وہاں ہم کہیں گے منطق کی کتابوں میں، منطق کی کتابوں میں، منطق کے رسالے میں، منطق کی کتاب میں جن باتوں کا جاننا ضروری ہے وہ باتیں کتنے طرح کی ہوتی ہے؟ ایک وہ جو موقوف علیہ ہو، اور ایک وہ جو، تو کتاب کا جز ہوگا وہ مقدمہ، منطق کا جز۔ سمجھ بات آ رہی کہ یہ سارا دونوں اعتراض جو ہے کس وجہ سے لازم آ رہے تھے؟ جب ہم اس کو کس کا جز مان رہے تھے؟ ہاں منطق میں جن باتوں کا جاننا ضروری یوں کہہ رہے تھے، تب لازم آ رہے تھے دونوں اعتراض۔ ہم کہیں گے منطق میں نہیں بلکہ منطق کی کتابوں میں۔ جب کتاب نام لے لیں گے تو منطق کی کتاب منطق ہے کیا؟ نہیں ہے۔ منطق کی کتاب منطق نہیں ہے، تو منطق کی کتاب میں منطق کی باتیں بھی ہو سکتی ہیں، اور منطق کی کتاب میں منطق جس پر موقوف ہے وہ باتیں بھی ہو سکتی ہے۔ جیسے موٹی مثال میں نے سمجھایا تھا، اصول فقہ میں علم تفسیر کی باتیں ہو سکتی کہ نہیں ہو سکتی ہے؟ ہو سکتی ہے، لیکن اصول تفسیر جو ہے علم فقہ نہیں ہو سکتا۔ علم اصول تفسیر علم اصول فقہ نہیں ہو سکتا، یا علم اصول فقہ علم اصول تفسیر، لیکن ایسا ہو سکتا ہے کہ علم اصول تفسیر میں کون سی بات آ جائے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر اس کو جاننا ضروری ہے علم اصول تفسیر کے لیے۔ اسی طریقے سے منطق میں ایسی باتیں ہو سکتی ہے جس کا منطق میں جاننا ضروری ہے لیکن وہ علم منطق سے نہ ہو، اور وہ کتاب میں ہوگا۔ کہاں ہوگا وہ؟ تو وہ چیزیں جو منطق کو شروع کرنے کے لیے ضروری ہے، منطق کے لیے موقوف علیہ ہے، وہ منطق کا جز نہیں ہوگا بلکہ وہ کیا کس کا جز ہوگا؟ کتاب کا جز ہوگا۔ کس کا جز ہوگا؟ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو جب کتاب کا جز مان لیں گے کہ منطق کی کتابوں میں جن باتوں کا جاننا ضروری ہے، تو وہ جو اعتراض آپ کر رہے تھے کہ مقدمہ منطق کا جز ہو جائے گا، تب مقدمہ منطق کا جز نہیں ہوگا بلکہ کتب منطق کا جز ہوگا۔ کس کا جز ہوگا؟
کیونکہ اب ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ منطق میں جاننا ضروری، بلکہ کیا کہہ رہے ہیں؟ منطق کی کتابوں میں۔ تو منطق میں کہہ رہے تھے تو آپ کہہ رہے تھے کہ منطق کا جز ہو جائے گا، لیکن اب جب میں کہہ رہا ہوں منطق کی کتاب میں تو کس کا جز ہوگا؟ کتاب کا جز ہو جائے گا۔ تو جب کتاب کا جز ہو جائے گا تو مقدمہ علم منطق کا جز نہیں رہے گا۔ جب مقدمہ علم منطق کا جز نہیں رہے گا تو توقف الشیء علی نفسی والا اعتراض بھی لازم نہ تو جز رہا نہ توقف الشیء علی نفسی والا اعتراض باقی رہا۔ دونوں اعتراض ختم ہوا کہ نہیں ہوا؟ دیکھیے، والجواب ان فی الکلام مضافا محذوفا، اور جواب یہ ہے کہ کلام میں ایک مضاف محذوف ہے۔ کلام میں کیا محذوف ہے؟ اور عبارت یوں ہے، اے ما یجب ان یعلم فی کتب المنطق۔ فی المنطق سے پہلے ایک مضاف پوشیدہ ہے اور وہ لفظ کیا ہے؟ ہاں، کتب ہے۔ اس پر جو ہے تھوڑا سا کلر اس کو ڈال دیں آپ، یا نشان ڈال دیں کہ یہ اصل جواب ہے۔ فَيَلْزَمُ حِينَئِذٍ، تو اب خلاصہ ہی نکلے گا کہ ان یکون المقدمۃ جزءا من کتب المنطق لا جزءا منہ، یہ نکلے گا نا، کہ اب نتیجہ یہ نکلے گا کہ مقدمہ منطق کی کتاب کا تو جز ہے لیکن منطق کا جز، سمجھ میں آ رہی بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ فَانْدَفَعَ الْمَحْذُورَانِ، تو دونوں اعتراض کیا ہو گئے؟ بولو بھائی، ختم ہو گئے۔ اب خود ہی حضرت جو ہے اپنے خود سے جو جواب دیا نا، اس جواب پر پھر خود ہی اعتراض کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ یعنی وہ دونوں اعتراض سے بچنے کے لیے حضرت نے کیا جواب دیا میر صاحب نے؟ کہ منطق سے پہلے کیا مان لیجئے؟ تو کوئی کہے گا حضرات آپ کے والد محترم صاحب کی کھیتی تھوڑی ہے کہ کہیں بھی کچھ بھی مذاق مان لیجئے، کوئی ہوشیار آدمی آگے ایسا کہہ سکتا نہیں کہہ سکتا ہے کہ کیوں ہم مانیں گے؟ اس کو کھول دیجئے، امس ہوتی ہے، سمجھ میں بات آ رہی نہیں آ رہی ہے؟ زبردستی مان لیں گے؟ بھائی کوئی آپ ایسی چیز بیان کیجئے جس سے لگے کہ ہاں یہاں پہ ماننا چاہیے یا ماننا پڑے گا۔ آپ کہہ دو گے ہم مان لیں گے، اتنے تو ہم فرما بردار نہیں ہیں، کیونکہ ہم جو ہے درسگاہی آدمی ہیں۔ خانقاہی آدمی ہوتے تو پیر صاحب بولتے ہیں، میں نے سمجھایا تھا اس سے پہلے کہ پیر صاحب جب بول دو اس کو مان لو، اس پر کوئی قیل قال نہیں کرنا پڑتا۔ اور درسگاہ میں کوئی چیز بولی جائے تو اس میں قیل و قال کرنا ہی درسگاہ کا حق ہے۔ تو کہا کتب مان لیجئے، کیوں مان لیں گے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ زبردستی ہے کیا؟ تو ماننے پر دلیل کیا ہے؟ ماننے پر یہ اعتراض پہلے کر رہے ہیں کیوں مانیں گے، اور پھر اس کا خود کیا کریں گے؟ جواب دیں گے۔ دیکھیے وقت کم ہونے کی وجہ سے میں ترجمہ ہی میں سمجھایا تھا، کوئی بہت بڑا قاعدہ نہیں ہے۔ کہتے دیکھیے وَالدَّلِيلُ عَلَىٰ تَقْدِيرِ هَذَا الْمُضَافِ، اور اس مضاف کے پوشیدہ ماننے پر، ہونے پر نہیں بلکہ ماننے پر، تقدیر کا معنی ماننا، پوشیدہ ماننے پر دلیل یہ ہے کہ ان المقصود بیان انحصار الرسالۃ فی الاشیاء الخمس، کہ اس عبارت کا مقصود کیا ہے؟ اس بات کو بیان کرنا کہ حضرت میرا یہ رسالہ کتنی چیزوں میں منحصر ہے، یہی مطلب ہے نا۔ وہاں یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ منطق کو میں نے مرتب کیا ایک مقدمہ، 3 مقالے، ایک خاتمے پر، بلکہ وہ کیا بول رہے ہیں؟ میں نے اس رسالے کو، کیا کہہ رہے ہیں وہ؟ رسالہ ہے کتاب، کہنا سمیتہ بالقواعد المنطق، کیا؟ بالقواعد المنطقیہ کیا؟ بالرسالۃ الشمسیہ فی تحریر قواعد المنطقیہ ورتبتہ، تو ہو ضمیر کا مرجع منطق ہے کہ کتاب منطق؟ تو وہ جو انحصار کی دلیل جو پیش کر رہے ہیں وہ کہ میرا رسالہ ایک مقدمہ، 3 مقالہ، ایک خاتمہ پر مذکور ہے، اس لیے کہ منطق میں جن باتوں کا جاننا ضروری ہے۔ سمجھے بات کو؟ اس کا مطلب وہ منطق نہیں بلکہ منطق کی کتاب ہے، کیونکہ پہلے سے بولتے ہیں نا گزشتہ سے پیوستہ، گزشتہ سے پیوستہ ہونا، تو گزشتہ باتوں کو دیکھ کر کے ہم اس بات کو وہاں ملا رہے ہیں کہ وہاں منطق سے مراد منطق نہیں بلکہ، کیونکہ ان کا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ میں نے علم منطق کو مرتب کیا ہے ایک مقدمہ، 3 مقالے، ایک خاتمے پر، بلکہ دعویٰ ہے کہ میں نے اپنی اس کتاب کو مرتب کیا ہے ایک مقدمہ، 3 مقالے اور ایک
خاتمے پر، اور اسی کی وہ دلیل حضرت بیان کر رہے ہیں کہ حضرت آپ نے 4 مقالے پر کیوں نہیں مرتب کیا، 5 مقالے پر کیوں نہیں مرتب کیا، 2 مقدمہ پر کیوں نہیں مرتب کیا، 4 خاتمے پر کیوں نہیں مرتب کیا؟ تو دلیل حضرت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس لیے ہم نے میرا یہ رسالہ انہی 5 چیزوں میں منحصر اس لیے ہے، 5 چیزیں یعنی 1 مقدمہ، 3 مقالے اور 1 خاتمے پر، یہ 5 چیزیں نام دے رہے ہیں۔ تو اس کی دلیل دے رہے ہیں وہ کہ میری یہ کتاب ان 5 چیزوں میں اس لیے منحصر ہے، لأنہ سے اس کی دلیل دے رہے ہیں، کتاب کے 5 چیزوں پر منحصر ہونے کی دلیل ہے، علم منطق کے 5 چیزوں میں منحصر ہونے کی دلیل، اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر منطق سے پہلے کیا نکالیں گے جناب؟ بات سمجھ میں آئی؟ کہتے ہیں کہ لأن المقصود بیان انحصار الرسالۃ فی الاشیاء الخمس، اس لیے کہ مقصود ہے رسالے کا 5 اشیاء میں منحصر ہونے کو بیان کرنا، لا بیان انحصار العلم، علم کے منحصر ہونے کے علم کے منحصر ہونے کے بیان کرنے کا مقصود بیان کرنا مقصود نہیں ہے۔ فحاصل الکلام، اب اپنے آپ ایک نتیجہ نکلے گا، کیا نکلے گا؟ کوئی چیز جب ثابت ہوتی ہے، اذا ثبت الشیء ثبت بجمیع احکامہ، یہ جزیہ یاد رکھ لیجئے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ نے کسی بد مذہب سے مناظرہ کرنا ہے اور یہ ثابت کرنا ہے کہ بد مذہب گمراہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، تو وہ کہے گا ہاں بد مذہب گمراہ ہوتا ہے۔ اب تیرا بد مذہب ہونا ثابت ہو جائے تو اپنے آپ تجھے ماننا پڑے گا کہ تو کیا ہے؟ کوئی کہے گا نہیں میں بد مذہب تو ہوں لیکن گمراہ نہیں ہوں، ایسا چلے گا کیا؟ کیونکہ چیز جب ثابت ہوتی ہے تو کیسے ثابت ہوتی ہے؟ بولو بھائی، سمجھ میں بات آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو ایسی یہاں پر جب یہ ثابت ہو گیا کہ مقصود جو ہے منطق کو 5 چیزوں میں منحصر کرنا نہیں ہے بلکہ بولو کتاب کو 5 چیزوں میں منحصر کرنے کا بیان ہے، تو اس سے یہ چیزیں ثابت ہو جائے گی کیا کہ فحاصل الکلام، تو کلام کا خلاصہ یہ نکلے گا ان هذه الرسالۃ کتاب فی ھذا الفن، کہ یہ رسالہ منطق کے بیان میں ایک کتاب ہے۔ یہ رسالہ کیا ہے؟ منطق کے فن میں کہ یہ رسالہ اس فن منطق میں ہے۔ وَكُلُّ كِتَابٍ فِي هَذَا الْفَنِّ يَلِيقُ بِهِ أَن يُتَرَتَّبَ عَلَى هَذِهِ الْأَشْيَاءِ الْخَمْسِ، اور ہر وہ کتاب جو اس فن پر مشتمل ہو اس کے لیے مناسب ہے کہ اس کو مرتب کیا جائے کس پر؟ انہی 5 چیزوں پر۔ تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ فَهَذِهِ الرِّسَالَةُ يَلِيقُ بِهَا أَن تُتَرَتَّبَ عَلَيْهَا، تو نتیجہ نکلے گا کہ تو یہ رسالہ بھی انہی 5 چیزوں پر کیا ہے؟ منحصر ہے۔ اما الصغرا فظاہر، صغرا تو ظاہر ہے، دیکھیں صغرا کبرا کیا نکالا؟ هذه الرسالۃ کتاب فی ھذا الفن، یہ صغرا ہے، آپ کاپی میں لکھ سکتے ہیں اس کو، یہ کیا ہے؟ صغرا ہے، اور کبرا ہے کل کتاب فی ھذا الفن یلیق به ان یترتب علی هذه الاشیاء الخمس، یہ کبرا ہے، اور صغرا کبرا میں حد اوسط ڈھونڈ کر کے گرا دیجئے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ یلیق فی لهذه الرسالۃ ان یترتب علی هذه الاشیاء الخمس، یہ اس کا نتیجہ نکل جائے گا۔ آپ کاپی میں لکھ کر کے دیکھ لیجئے گا، جیسے کلو انسان حیوان و کلو حیوان جسم نامن، کلو انسان حیوان و کلو حیوان جسم نامن، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ کلو انسان جسم نامن، یہ نکلے گا نا بھائی، حیوان حد اوسط گرا دیں گے۔ تو ایسے ہی یہاں پر جو ہے صغرا لکھیے هذه الرسالۃ کتاب فی ھذا الفن، هذه الرسالۃ بولو بھائی، وَكُلُّ كِتَابٍ فِي هَذَا الْفَنِّ يَلِيقُ بِهِ أَن يُتَرَتَّبَ عَلَى هَذِهِ الْأَشْيَاءِ الْخَمْسِ، تو کلو کتاب فی هذا یہ کتاب فی هذا الفن کو ہٹا دیجئے، کیا نکلے گا؟ نتیجہ کیا نکلے گا؟ هذه الرسالۃ يَلِيقُ بِهَا أَن تُتَرَتَّبَ عَلَى هَذِهِ الْأَشْيَاءِ الْخَمْسِ، اس میں صغرا اور کبرا کسی دلیل سے ثابت ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ کسی دلیل سے کیا ہوتا ہے بھائی جناب؟ ثابت ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ صغرا کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ رسالہ اس فن پر مشتمل، اس پر دلیل دینے کی کوئی ضرورت ہے کیا؟ کیونکہ نام ہی ہے رسالے کا کیا؟ الرسالۃ الشمسیہ فی تحریر القواعد، پتہ ہے کہ یہ رسالہ اسی فن پر کیا ہے؟ تو صغرا تو مسلم ہے، صغرا کیا جناب؟
اب کبرا کیا ہے کہ جو رسالہ علم منطق پر موقوف ہو اس کے لیے مناسب ہے کہ اس کو کتنی چیزوں میں منحصر کیا جائے، مرتب کیا جائے 5 چیزوں پر۔ یہ کہاں سے نکلا؟ کہتے ہیں اما الصغریٰ فظاہر واما الکبریٰ، اور لیکن کبریٰ تو وہ اس عبارت میں بیان کیا گیا کہ اس لیے کہ علم منطق میں جن باتوں کا جاننا ضروری ہے وہ باتیں اگر کیا ہوگی، موقوف علیہ ہوں گی، وہاں سے لے کر بالکل آخری خطبے کی عبارت تک، مقدمے کی جو آخری عبارت ہے اقول سے پہلے تک، یعنی دوسرا والا جو قال ہے اس سے پہلے تک جو عبارت پڑھی نا اس کے اندر، کیا نام اس کا، خطبی میں، وہ وہاں جو پوری دلیل دی گئی کہ اگر موقوف علیہ تو مقدمہ ہے، یا بحث اس میں مفردات سے ہوگی یا مرکبات سے ہوگی یا قضایا سے ہوگی، پوری بحث ہے نا اس کے اندر، وہ پوری عبارت لِأَنَّ سے لے کر کے آگے تک کی جو دلیل حصر ہے وہ سب سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو رسالہ علم منطق میں ہو وہ ان 5 چیزوں پر کیا ہوتا ہے، منحصر ہوتا ہے۔ تو یہ رسالہ بھی علم منطق میں ہے، اس لیے یہ رسالہ بھی کتنی چیزوں پر منحصر ہوگا، 5 چیزوں پر منحصر ہوگا۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ کہتے اور کبریٰ کا ثبوت کہاں سے، فَلِأَنَّ مَا يَجِبُ أَن يُعْلَمَ فِي كُتُبِ هَذَا الْفَنِّ سے آخر تک کی عبارت تک۔ یہاں تک جو ہے ایک اعتراض، اس کے 2 اعتراض، اس کا ایک جواب، اور پھر اس پر ایک چھوٹا سا اعتراض، اس کا جواب ہو گیا۔ وہاں قطبی میں ایک اور عبارت ہے اسی دلیل حصر کو بیان کرتے ہوئے کہ بحث یا تو مفردات سے ہوگی تو مقال اولا، قضایا سے ہوگی تو مقال بولو بھائی ثانیہ، قیاس سے ہوگی تو مقال ہے، اور آگے ہے کہ بحث اگر قیاس کے مادے سے ہوگی تو وہ کیا ہے، خاتمہ۔ تو وہاں اعتراض ہوا کہ جیسے خاتمہ میں قیاس کے مادے بیان کیے جاتے ہیں، جیسے خاتمہ میں قیاس کے مادے بیان کیے جاتے ہیں، اسی طریقے سے علوم کے اجزاء بھی بیان کیے جاتے ہیں۔ کیا بیان کیے جاتے ہیں؟ علوم کے اجزاء، علوم کے اجزاء۔ جی، تو وہاں دلیل حصر بیان کرتے ہوئے کہا گیا تھا کہ جس میں مواد اقیسہ سے بیان ہو وہ خاتمہ ہے، جس میں قیاس کے مادوں سے بیان ہو وہ کیا ہے، وہ اجزاء العلوم۔ اور خاتمہ میں ایک اور چیز بیان کی جاتی ہے، کیا، اجزاء علوم۔ اجزاء علوم کی ایک تفصیل ہے، علم کے اجزاء کی کیا ہے، ہر علم، چاہے علم فقہ ہو، علم اصول فقہ ہو، علم منطق ہو، ہر علم کے 3 اجزاء ہوتے ہیں۔ کتنے اجزاء ہوتے ہیں؟ اس کو 3 میم سے یاد رکھیے۔ کس سے یاد رکھیے؟ موضوع، مبادی، مسائل۔ موضوع، مبادی، اور پھر اس کی تفصیل ہے۔ میں انشاءاللہ اس کو اور کل وضاحت کر دوں گا، ابھی یہ 3 چیز یاد رکھیں۔ علم کے اجزاء کتنے ہیں؟ موضوع، مبادی اور، تو خاتمے میں مسائل کا بھی بیان ہوتا ہے۔ کس کا بیان ہوتا ہے؟ جس کو اجزاء علوم کا حصہ کہا گیا، خاتمہ میں مسائل کا بھی بیان ہے۔ تو اب جناب آپ کہہ رہے ہیں کہ خاتمہ میں گویا کہ 2 باتیں ہو گئی۔ کتنی باتیں؟ ایک مواد اقیسہ، قیاس کا مادہ، اور نمبر 2 اجزاء علوم۔ تو پھر تو 6 چیز پر مشتمل کرنا چاہیے اپنے رسالے کو۔ ایک میں بیان کرنا چاہیے تھا قیاس کے مادے، قیاس کے، اور دوسرے میں بیان کرنا چاہیے تھا اجزاء علوم۔ آپ نے دونوں کو مکس کر دیا، تو دلیل حصر تو برابر ہو نہیں رہی ہے۔ دلیل حصر ہاں یا نہ میں ہوتی ہے، یا تو یوں ہوگا یا یوں ہوگا۔ یا تو آپ 2 چیز کو نہیں میں لے کے آ جا رہا، 2 چیزیں ایک ہی چیز میں لے کے آ رہے ہیں۔ نیند آ رہی ہے حضرت کو؟ کھڑے ہو جائیے۔ تو آپ جو کہہ رہے ہیں کہ میرا یہ رسالہ 5 ہی چیزوں پر مشتمل ہے، 5 چیزوں پر ہونا چاہیے۔ کتنی چیزیں؟ 6۔ ایک چیز میں ایک چیز ہونا چاہیے نا۔ موقوف علیہ مقدمہ میں، موقوف علیہ باتیں یا تو مفردات میں ہوگی تو مقال اولا۔ آپ ایسا تھوڑی بول سکتے ہیں کہ مفردات اور مرکبات میں ہوگی تو دونوں مقال اولا میں اس کو ڈال دیں گے ایک ساتھ مکس کر کے، کھینچ تان کر کے، ایسا تو نہیں ہوگا نا۔ مفردات میں بحث ہوگی تو مقال اولا ہے، قضایا میں بحث ہوگی تو وہ غیر مقصودہ قضایا، وہ مقال ثانی۔ قضایا مقصودہ سے میں بحث ہوگی تو جس کو قیاس کہتے ہیں وہ کہاں ہو جائے گا، مقال ثانی۔ اور قیاس کے مادوں سے بحث ہوگی تو یعنی اس میں قیاس کے اقسام، اجزاء، اس کی تفصیلات بیان کی جائے گی، تو وہ خاتمہ ہے۔ لیکن خاتمے میں قیاس کے مادے کے ساتھ ساتھ کس سے بحث ہوتی ہے جناب؟ اجزاء علوم سے بھی، مسائل علوم سے۔ تو پھر تو ایک اور آپ کو چیز لانی چاہیے تھی کہ خاتمہ اولا اور خاتمہ ثانیہ۔
بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی 5 تھیلی کے بجائے کتنی تھیلی ہونی چاہیے تھی؟ تو بولنا یہ چاہیے کہ میری کتاب میں 6 تھیلیاں ہیں. پہلی تھیلی میں کیا ہے؟ پہلے وہ کیا بولتے اس کو، پٹارا جو ہوتا ہے. پہلا پٹارا مقدمہ ہے، دوسرا پٹارا مفردات کے بیان میں ہے، تیسرا پٹارا میں کھولیں گے تو قضایا والا سانپ نکلے گا، اور چوتھا پٹارا کھولیں گے تو قیاس والا، اور 5ویں میں مواد اقیسہ، اور 6ٹھے میں اجزاء علوم. تو 6 پٹارے ہونے چاہیے نا جناب. آپ کہہ رہے 5 ہی، ایسا کیوں؟ تو جواب دیا کہ دیکھو ایک چیز ہے، میں نے کیا کہا کہ میر قطبی ہم کس لیے پڑھ رہے ہیں؟ کسی چیز کی بال کی کھال کیسے نکالتے ہیں اس کو سیکھنے کے لیے، ہے کہ نہیں؟ کسی پر اعتراض کرنا سیکھنا ہو، پھر اس کا جواب دینا سیکھنا ہو، تو اس کے لیے ہے. تیز ذہن ہوتا ہے، ذہن کو اعتراض کرنے کی قوت ملتی ہے. ذہن ہمارا منقد ہوتا ہے. تنقیدی ذہن کیسے پیدا کرنا ہے؟ ہر عالم کو کیا ہونا چاہیے؟ تنقیدی ذہن والا ہونا چاہیے. آمنا صدقنا والا نہیں ہونا چاہیے کہ جس نے جو بولا مانتے چلے جاؤ، ایسا نہیں. پھر تو ہر آدمی اپنے اپنے حساب سے دین کی تشریح کرے گا. عالم صاحب بولے گا ہاں ٹھیک ہی کرے، وہ بھی ٹھیک ہی کرے، وہ بھی ٹھیک ہی کرے، وہ بھی ٹھیک ہی کرے. ایسا نہیں چلتا. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی جناب؟ تو تنقیدی ذہن، آپ کا ذہن تنقید کرنے میں بالکل تیز ترار ہو جائے، اس کے لیے یہ سمجھیے کہ آپ میر قطبی پڑھ رہے ہیں. تو کیا اعتراض ہوا بولیے؟ کہ خاتمہ میں تو 2 چیزیں ایک ہی پٹارے میں آپ ڈال دے رہے ہیں. سمجھ بات آ رہی ہے؟ تو کہا کہ دیکھیں 2 چیز اگر مقصودن ہو، بالقصد ہو، بالاصل ہو تو ٹھیک 2 چیزیں ہیں. اور کبھی کیا ہوتا ہے چیز ایک ہوتی ہے اور اس کے تابع ایک دوسری چیز ہوتی ہے. ہوتی ہی نہیں ہوتی ہے؟ میں جاؤں گا تو میرا نوکر بھی ساتھ جائے گا، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ میری سواری بھی ساتھ میں آئے گی. اور ایک ہوتا ہے کہ میں جاؤں گا اور میرا جو ہے وہ بھانجا بھی ساتھ میں جائے گا. تو بھانجا اور میں 2 الگ الگ ذات ہیں. کسی کو دعوت ہوئی ود فیملی دعوت ہوئی کسی کی، کہ آپ کو دعوت ہے ود فیملی، تو فیملی جب کہہ دیا تو اس کے تابع جتنی چیزیں ہیں، جتنے ہیں وہ سب آ جائیں گے. کوئی کہے کہ میں پورے محلے والے کے لے کے جاؤں گا، تو محلے والا فیملی کے تابع ہے کیا؟ جو تابع ہے وہ 10 لے کے جائے، 15 لے کے جائے، کوئی مسئلہ. اور جو تابع نہیں ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ فیملی جب کہہ دیا تو فیملی کے جو تابع ہیں 1 2 3 4 سب داخل ہے نا، کہ سب کو الگ سے بولنا پڑے گا کہ آپ کے بچے کو، آپ کی بیٹی کو، آپ کی بیٹی کی بیٹی کو، آپ کے پوتے کو، آپ کے نواسے کو، سب کو بولنا پڑے گا کیا؟ نہیں بولنا پڑے گا. فیملی کے جو تابع ہیں سب آ جائیں گے، لیکن جو تابع نہیں ہے وہ نہیں آئیں گے. تو کہہ رہے ہیں کہ وہ جو مسائل علوم ہے نا، مسائل علوم جس کو اجزاء علوم نام دیا گیا ہے، وہ اصل میں قیاس کے تابع ہے. مواد قیاس کے کیا ہے؟ الگ سے اس کا کوئی وجود نہیں ہے. تو جب تابع ہے تو تابع تو کسی کے بھی نیچے چلا جاتا ہے گھس کر کے. بولو بھائی، جہاں جہاں ٹرین کا انجن جائے گا اس کے پیچھے لگا ہوا ڈبہ پیچھے جائے گا نہیں جائے گا؟ الگ سے اس کو بولنے کی ضرورت پڑے گی کیا؟ نہیں. تو اسی طرح سے یہاں جواب دیں گے کہ مادہ قیاس جو ہے یہ اصل ہے. مادہ قیاس کیا ہے؟ اور اجزاء علوم اس کے کیا ہے؟ تابع ہے. دیکھیے اورد علیہ، اس پر اعتراض کیا جائے گا، ان الخاتمۃ، کہ خاتمہ، کما ذکرت اولا، جیسا کہ آپ نے پہلے بیان کیا تھا، مشتملۃ علی المادۃ و اجزاء العلوم معا، مشتمل ہے مادے پر اور اجزاء علوم پر ایک ساتھ. وما ذکرتہ فی الحصر یدل علی استعمالها علی المادۃ فقط، اور دلیل حصر میں جو آپ نے بات بیان کی تھی اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ وہ صرف کس پر مشتمل ہے؟ خاتمہ صرف مادے پر. حالانکہ یہاں مادے کے ساتھ ساتھ کیا آ جا رہا ہے؟ اجزاء علوم آ جا رہا ہے. اجیب بان المقصود من الخاتمہ هو المادہ وحدہا، کہ مقصود خاتمہ میں صرف کیا ہے؟ مادہ ہی ہے اکیلا. وحدہا کا مطلب صرف مادہ ہے. واما اجزاء العلوم، اور لیکن اجزاء علوم، فانما ذکرت فیہا طبعا، وہ تو کیسے ذکر کیا جاتا ہے؟ بولو بھائی، طبعا ذکر کیا جاتا ہے. اذ لا مدخل لها فی الایصال الذی هو المقصود، اس لیے کہ اجزاء علوم کا اس ایصال میں کوئی دخل ہی نہیں ہوتا جو علم منطق کا مقصود ہے. علم منطق کا مقصود کیا ہے؟ مجہول معلومات تصوریہ کو اس طور پر ترتیب دینا کہ وہ کہاں پہنچائے؟ مجہول تصوری تک، یا معلومات تصدیقیہ کو اس طور پر ترتیب دینا
بولو بھائی، ہاں سمجھ میں بات آ رہی کہ نہیں آ رہی جناب؟ فلا محظور فی خروجها عن هذا الحصر، تو اس حصر سے نکلنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے. اس حصر سے اگر وہ دلیل حصر بیان کرتے ہوئے اگر اجزاء علوم کو نہیں بھی بیان کیا تو وہ بالطبع بیان ہو گیا، نہیں بھی بیان کیا تو بالطبع کیا ہو گیا. جیسے خلافت راشدہ کا 30 سال، اتنے سال حضرت صدیق اکبر، اتنے سال حضرت عمر فاروق، اتنے سال حضرت عثمان غنی، اتنے سال حضرت علی، تو حضرت امام حسن تو کہا وہ حضرت علی کی خلافت کے تابع ہے، اس کو مستقل عام طور پر بیان نہیں کرتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں جناب؟ وہ 6 مہینے کی جو خلافت حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس خلافت کو کس کے تابع کر کے گنتے ہیں؟ حضرت علی کی خلافت کے تابع. اچھا، اس کے بعد وہاں ایک عبارت ہے والمراد بالمقدمتی ہا ہنا، دیا وہاں پہ کہ مقدمہ سے یہاں مراد ہے وہ چیزیں جس پر شروع فی العلم میں کیا ہو، موقوف ہو. وہ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو کہا اس لیے کہ مقدمہ مشترک لفظ ہے. مقدمہ کیا ہے؟ مشترک لفظ ہے. جب کوئی کسی کی عبارت میں مشترک لفظ کا استعمال کیا جائے تو اس کے جو شارحین ہوتے ہیں وہ مشترک لفظ میں سے کون سا معنی لیا جا رہا ہے اس معنی کی کیا کر دیتے ہیں جناب؟ وہ تعین کر دیتے ہیں. کیا کر دیتے ہیں؟ تو ایسے یہ بھی تعین کر رہے ہیں کہ وہاں بھی مقدمہ سے مراد اس لیے بیان کی گئی تاکہ اس مشترک لفظ کے معنی کی تعین ہو جائے. کہتے ہیں کہ اقولو انما قالھا ہونا، یہاں پر اس لیے انہوں نے کہا کہ یہاں پر مقدمے کا یہ معنی ہے، تو اس کا مطلب اس کا مخالف معنی کیا نکلے گا کہ اس کے علاوہ کسی دوسری جگہ پر مقدمے کا کچھ اور معنی بھی ہو سکتا ہے. یہ نکلے گا نا بھائی. کہا یہاں پر، یہ نہیں کہا کہ مقدمہ کا معنی یہ ہے، بلکہ کہا مقدمہ کا یہاں پر یہ معنی ہے. یہ عبارت قطبی میں گزر چکی ہے. یہاں پر کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ سیدھا کہتے ہیں کہ یہاں مقدمہ کا معنی ہے جس پر شروع فی العلم میں موقوف ہو. کیا بتاتے؟ جس پر شروع فی العلم کیا ہو، موقوف ہو. لیکن یوں کہا انہوں نے کہ یہاں پر مقدمہ کا معنی یہ ہے کہ جس پر شروع فی المنطق موقوف ہو. تو یہاں پر کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو کہا اس لیے کہ کہیں اور پر مقدمہ کسی اور. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں. انما قال ہا ہنا لان المقدمۃ فی مباحث القیاس، اس لیے کہ مقدمہ قیاس کے بیان میں ہو. جب قیاس میں، جب آپ قیاس کی تعریف پڑھیں گے اور کہا جائے گا قیاس میں اتنے مقدمے ہوتے ہیں، ایک صغرا مقدمہ، کبرا مقدمہ، تو اس کو بھی مقدمہ کہتے ہیں. قیاس کے بیان میں جب مقدمہ کہا جائے تو اس کا اطلاق ہوتا ہے قضیہ پر. کس پر؟ ہاں، کہا جاتا ہے صغرا میں ایک، معاف کیجئے، قیاس کے 2 مقدمے ہوتے ہیں. قیاس کے کتنے مقدمے ہوتے ہیں؟ ایک صغرا اور ایک. تو وہاں مقدمہ کا معنی صغرا کبرا ہوا، یعنی قضیہ ہوا. کیا ہوا وہاں مقدمہ کا معنی؟ کہتے ہیں کہ ان لأن المقدمۃ فی مباحث القیاس، اس لیے کہ قیاس کی بحثوں میں مقدمے کا اطلاق ہوتا ہے علی قضیۃ. کس پر؟ علی قضیۃ، قضیہ پر. جو علت جزء قیاس، جو جسے قیاس کا کیا بنایا جاتا ہے؟ بولیے، جز بنایا جاتا. اور حجت، یا حجت پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے. کس پر ہوتا ہے؟ معاف کیجئے، قیاس اور قیاس یا حجت کا جسے جز بنایا جاتا ہے. قیاس یا حجت کا کیا بنایا جاتا ہے؟ جز بنایا جاتا ہے. وقد تطلق، اور کبھی لفظ مقدمہ کا اطلاق کیا جاتا ہے. ویراد بہا ما يتوقف صحت الدلیل علیہ، اور اس سے مراد لیا جاتا ہے وہ چیز جس پر دلیل کی صحت کیا ہو، موقوف ہو. جیسے بولتے ہیں کہ قیاس میں اس طرح کے مقدمے کی ضرورت ہے. شرائط نتیجہ دینے کی شرطیں ہیں نا، کہ کبرا کا موجبہ ہونا تو سالبہ، صغرا کا، معاف کیجیے، صغرا کا کلیہ ہونا، کبرا کا جزیہ ہونا، صغرا کا موجبہ ہونا، کلیہ کا سالبہ ہونا، اس طرح کی شرطیں ہیں نا. تو نتیجہ دینے کی شرطیں جو ہوتی ہے جس پر دلیل کی صحت موقوف ہے، تو ان چیزوں کو بھی کبھی کیا کہا جاتا ہے؟ مقدمہ کہا جاتا ہے. ان چیزوں کو بھی کیا کہا جاتا ہے؟ مقدمہ کہا جاتا ہے. فَتَتَنَاوَلُ مُقَدَّمَاتِ الْأَدِلَّةِ وَشَرَائِطِهَا، تو اب لفظ مقدمہ دلیل کے مقدمے اور اس کے شرائط سب پر مشتمل ہو جاتا ہے. لفظ مقدمہ کس پر مشتمل ہو جاتا ہے؟ دلیل کے مقدمات اور دلیل کے شرائط پر بھی. دلیل کے شرائط کیا؟ کہ ایجاب الصغرا، جیسے صغرا کا کیا ہونا؟ موجبہ ہونا. و فعلیتها، اور اس کا کیا ہونا؟ فعلیہ ہونا. و کلیت الکبریٰ فی الشکل الاول، اور کبریٰ کا شکل اول میں کیا ہونا؟ کیا بولتے ہیں، کیا ہونا؟ کلیہ ہونا، وغیرہ وغیرہ. تو شرائط نتیجہ جو ہے ان کو بھی کیا کہہ دیا جاتا ہے؟ مقدمہ. اسی طریقے سے مقدمہ جب لغوی طور پر استعمال ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے لشکر کا
اگلا حصہ. مقدمہ جب لغوی طور پر استعمال اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ لشکر کا اگلا حصہ. تو مقدمہ چونکہ چند معنی پر مشتمل ہے، اس لیے مصنف نے کہا کہ یہاں پر مقدمہ سے مراد ہے وہ چیز جس پر شروع فی المنطق کیا ہوتا ہے؟ موقوف ہوتا ہے. فلا یتم التقریب، یہ عبارت ہے نا وہاں پہ. بحث معلوم ہے؟ جو پہلے سبق میں موجود ہے ان کو پتا ہے کہ جب انہوں نے کہا کہ جب تک علم کا تصور نہ ہو تب تک اس کو شروع نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ شروع کیسے کریں گے ورنہ اب اسے مجہول مطلق کا طلب کرنا لازم آئے گا. یہ کہا تھا نا وہاں پہ. تو اس پر اعتراض کیا؟ فیہ نظر کہہ کر کہ اس میں نظر ہے، کیونکہ ہم پوچھتے ہیں تصور سے مراد تصور بے وجہ ما ہے کہ تصور بے وجہ ما ہے تو تسلیم ہے، بے وجہ ما ہے تو، لیکن تقریب تام نہیں ہو رہی ہے، تقریب تام نہیں ہو رہی، کیونکہ مقدمہ میں جو تصور ہوتا ہے وہ تصور بے رسمی ہوتا ہے، اور آپ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ بغیر مقدمہ کے شروع فی العلم نہیں ہو سکتا. اور مقدمہ میں کون سا تصور ہوتا ہے؟ لیکن تصور بے رسمی ضروری نہیں ہے علم کے تصور کرنے کے لیے، بلکہ کون سا تصور ضروری ہے؟ تو جیسا دعویٰ ہے دلیل اس کے مطابق. تو جب دلیل اس طرح لائی جائے جس سے دعویٰ ثابت نہ ہو تو کہا جائے گا تقریب تام نہیں ہے، اور دلیل ایسی لائی جائے جس سے دعویٰ ثابت ہو جائے تو کہا جائے گا تقریب تام ہے. یہ تقریب غیر تام سارے بد مذہب لاتے ہیں. سارے بد مذہب کیا لائیں گے؟ اللہ کے علاوہ کسی کو کوئی غیب نہیں جانتا. دلیل کا لا یعلم الغیب الا اللہ. تو جب ان سے پوچھیں گے یہاں غیب سے مراد عطائی غیب ہے کہ ذاتی، اور ہمارا دعویٰ کہ اللہ کے علاوہ جو غیب جانتے ہیں وہ غیب عطائی جانتے ہیں کہ ذاتی؟ عطائی. اور دلیل کیا دے رہے ہیں؟ وہ آیتیں جس میں نفی کس چیز کی ہے؟ ذاتی کی ہے. نفی کس کی ہے؟ تو دلیل تام ہوئی کیا؟ یہ ہر جگہ کرتے ہیں، یہ ہر جگہ کرتے ہیں. غیر اللہ کو نہیں پکار سکتے. دلیل کیا؟ دلیل اللہ کے علاوہ جو لا تدعو مع اللہ الہا آخر، ہے نا، اللہ کے علاوہ کسی دوسرے معبود کو مت پکارو. تب معبود کو پکارنا عبادت کے طور پر ہوگا. معبود کو پکارنا تو تدعو بمعنی دعوت ہے کہ عبادت ہے. ان سے جب آپ پوچھیں گے ہم جو پکارتے ہیں غیر اللہ کو وہ دعوت کے طور پکار بمعنی پکار ہی ہے یا پکار بمعنی دعوت ہے؟ دعوت بمعنی دعوت ہی، دعا بمعنی دعوت ہے یا دعا بمعنی عبادت ہے؟ دعا بمعنی، کیونکہ قرآن پاک میں یہ لفظ دونوں طرح استعمال ہوا ہے، عبادت کے معنی میں بھی، دعوت کے معنی پکار، مطلقاً پکار کے معنی میں. اگر آپ کہو گے مطلقاً پکارنا ہے تو پھر اب بیٹے کو بھی پکارنا شرک ہو جائے گا. بیٹے کو بھی پکارنا کیا ہو جائے گا؟ اور بطور عبادت پکارنا کہو گے تو یہ ہمارا دعویٰ ہی نہیں ہے. ہم تو کہتے ہیں غیر اللہ کو پکارتے ہیں لیکن بغیر عبادت کے پکارتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور وہ دلیل کون سی دے رہے ہیں؟ جس میں پکارنا منع کیا گیا کس طور پر؟ بطور عبادت کے. پکارنے کو شرک کہا گیا کس طور پر؟ بطور عبادت کے. اسی لیے تفسیر جلالین جب پڑھیں گے تو اس میں اس طرح کی جب آیتیں آئیں گی تو وہاں تدعو بمعنی تعبدو لکھا آئے گا. دیکھ لیجئے گا جلالین شریف نکال کر کے. تدعو بمعنی کیا آئے گا؟ ہاں، وہ عقل مند حضرات تھے، وہ پڑھتے تھے اس کو سمجھتے بھی تھے، بولتے تھے اس کو سمجھتے تھے. اور آج کا وہابی بولتا ہے لیکن سمجھتا نہیں ہے. مطلب کچھ کا کچھ اپنے وہ کیا چاہتے ہیں کہ میرے مائنڈ میں جو ہے بس اس حساب سے نتیجہ آ جانا چاہیے. تب یہ شریعت تیرے مائنڈ سے تھوڑی چلتی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ شریعت چلتی ہے اصول سے نا. اس کے اصول بنے ہوئے قرآن ہے، حدیث ہے، اجماع امت ہے اور قیاس ہے. شریعت کے ہی 4 دلائل ہے نا. اچھا آج کل تو لوگ ایسے پیدا ہو گئے جو بولتے ہیں ہمارے اصول قال اللہ قال الرسول. ہمارے 2 ہی اصول ہیں، قال اللہ، ہاں. اور اسی کو دیکھتے ہوئے آج کل کچھ سنی علماء بیان کرتے ہیں کہ کسی چیز کا حرام ہونا صرف 2 ہی چیزیں ثابت ہو سکتا ہے. نمبر 1 قرآن سے، نمبر 2 وہ بھی قرآن کی صریح اور صحیح آیات سے. ایک ناگپور کے ایک حضرت ہے وہ یہی کہتے ہیں کہ حرام ہونا صرف 2 چیز سے ثابت ہوگا. حرام ہونا 2 چیز سے ثابت ہوگا. کس سے؟ قرآن پاک کی صریح اور صحیح آیات سے یا صریح اور صحیح حدیث سے، یعنی متواتر سے، مشہور سے. صحیح لذاتی، صحیح لغیری، حسن لذاتی، حسن لغیری تک مانتے ہیں وہ. باقی کسی چیز سے وہ کہتا ہے کوئی کسی چیز کو حرام. اچھا تو اجماع امت سے جو چیز حرام ہے، مؤلفہ قلوب کو اب زکوٰۃ دینا حرام ہے. حرام ہے کہ نہیں؟ نہیں، زکوٰۃ دینے پر زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. قرآن پاک میں کہا گیا کہ زکوٰۃ کے مستحقین جب شمار کیے گا اس میں ایک ہے مستحق مؤلفہ قلوب، یعنی وہ
اسلام کو نہ ماننے والا شخص جس کے بارے میں امید ہو کہ اس کی کچھ ہیلپ کی جائے تو یہ کیا کرے گا؟ تو اس کی تالیف قلبی کے لیے اس کو کچھ دے دینا تاکہ وہ کیا کرے، تھوڑا سا ادھر اسی بہانے سے جہنم سے جنت کی طرف آ جائے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لیکن اب حضرت عمر کے زمانے میں اجماع ہو گیا کہ اب ایسے لوگوں کو زکوٰۃ بغیر لالچ کے اسلام لیا ہے، اتنی سی بھی لالچ نہیں، اس وقت ضرورت تھی، ٹھیک ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو قرآن پاک میں ایک جز ہے، اس کے بالکل اپوزٹ اجماع ہوا تو اسی پر عمل ہے۔ اچھا، چاول کو چاول کے بدلے بیچنا جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ 1 کلو چاول کو 2 کلو چاول کے بیچنا، تو جو عالم کہتا ہے نا کہ صرف حرام ثابت ہوتا ہے کہاں سے؟ قرآن سے ثابت نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے؟ کسی مجمل آیت سے بھی ثابت نہیں کر سکتا، صریح آیت کو چھوڑ دیجئے۔ حدیث سے بھی ثابت نہیں کر سکتا، ضعیف حدیث سے بھی ثابت نہیں کر سکتا کہ 1 کلو چاول کو 2 کلو چاول کے بدلے بیچنا سود ہے کہ نہیں ہے۔ اس کو ثابت کیا جاتا ہے قیاس سے۔ کس سے ثابت کیا جاتا ہے؟ ہاں، کہ جناب وہ جو حدیث اشیاء ستہ میں اس سے ہم علت لیتے ہیں، قدر و جنس والی علت، اور قدر و جنس یہاں موجود ہے، تو قدر و جنس میں ادھاری بھی حرام اور بولو بھائی فضل بھی حرام، نصیحہ بھی حرام، فضل بھی حرام۔ ایسا لگتا ہے فقہ میں آپ لوگ کمزور ہیں، باتوں سے ایسا لگ رہا ہے۔ چلیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کل مکمل کرتے ہیں۔